السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ محرم کے مہینے میں پردے کا مذاق نہ بناؤ میری بہنا۔ محرم کے مہینے میں پردے کو مذاق نہ بناؤ میری بہنا، ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ محرم کا مہینہ شروع بھی نہیں ہوتا ہے کہ بقرعید کی رات ہی سے، یعنی عید الاضحیٰ کا تہوار جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہی سے عورتوں پہ ایک جنون سوار ہو جاتا ہے، دیوانگی ایک پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ راتوں میں مرثیہ گاتی ہیں، گیت گاتی ہیں، اور اس گیت میں بھی کفریہ جملے کہتی ہیں۔ جیسے میں چند گیت کو کوٹ کرتا ہوں، جیسے عورتیں گیت گاتی ہیں کہ بیری بیری بڑھ جاؤں حسین دونوں بھائیاں کو، کہ متی رجیو اپنے سسرروے جی۔ اس سے وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ حضرت حسن کو کتنا بھی منع کیا جا رہا تھا کہ تم اپنے سسرال نہ جاؤ، لیکن وہ جاتے تھے، اور ان کی بیوی جادہ نے ان کو زہر ڈال دیا۔ یہ اس سے جو ہے اخذ کرتی ہیں۔ اور حضرت معاویہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زہر ڈلوا دیا۔ تو دیکھیے بھائی، جس چیز کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے، اس چیز کے بارے میں ہم کیوں فیصلہ کریں؟ کسی صحیح تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ ان کی بیوی جادہ نے زہر ڈالا یا حضرت معاویہ نے ان کو زہر ڈلوایا۔ اتنی بات تو ہے کہ حضرت حسن کو زہر ڈالا گیا، کھانا میں ان کو زہر کھلایا گیا، اسی کے اثر سے ان کی وفات ہوئی۔ لیکن کس نے دیا اور کس نے دلوایا، تاریخ اس کے بارے میں خاموش ہے۔ تو جب تاریخ خاموش ہے تو پھر ہم لوگ کیوں کسی پر الزام لگاویں؟ دوسری بات یہ کہ اور بھی بہت ساری گیت گاتی ہیں عورتیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی میں وہ یہ کہتی ہیں، الزام تراشی گیت میں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو عورتیں ہماری جو ماں بہنیں ہیں وہ گیت گاتے ہوئے، جب وہ باجا آتا ہے، بینڈ پارٹی آتا ہے، اس بینڈ پارٹی کے پیچھے پیچھے وہ کود کود کے گیت گاتی ہیں، اور سر سے دوپٹہ تک سرک جاتا ہے، سر سے پردہ بھی ہٹ جاتا ہے، اور بے پردہ ہو کر وہ گیت گاتی ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میری نسبت حضرت فاطمہ سے ہے، میری نسبت حضرت خدیجہ سے ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میں مسلمان عورت ہوں اور اسلام میں بے پردہ ہونا منع ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ نماز جیسی مقدس عبادت میں عورتوں کو قرآن کریم زور سے پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ان کی آواز غیر محرم کے کان میں نہ پہنچ جائے۔ قرآن جیسی مقدس کتاب، اس کو ہماری عورتیں زور سے نہیں پڑھ سکتی ہیں کہ غیر محرم نہ سن لے۔ تو پھر یہ گیت جس کو آپ بے پردہ ہو کر گاتی ہیں، بسا اوقات آپ ناچتی بھی ہیں، اور
پردے کا مذاق بناتی ہیں. اللہ ناراض ہو جائے گا تو آپ کہیں کے رہیں گے. اللہ کو دنیا نے بہت سے لوگوں پر ناراض ہوتے دیکھا ہے، اور جس پر اللہ ناراض ہو جائے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کی بربادی ہوتی ہے. چیخ چیخ کے علماء کرام کہتے رہتے ہیں کہ یہ باتیں غلط ہیں، آپ کفریہ جملے مرثیہ میں نہ گائیں، گیت نہ گائیں. کیا ضروری ہے کہ آپ جو ہے یہ گیت گائیں؟ تو اس لیے یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. میں نے عورتوں کو دیکھا ہے اور میں چشمدید گواہ ہوں کہ جب محرم کے 7، 8، 9، 10 ان تاریخوں میں عورتیں، ساری عورتیں نہیں، چند عورتیں وہ باجا اور لاٹھی اور لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ جاتی ہیں. اور ہمارے علاقے میں، اور کہیں ہو نہیں ہو، اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں میں، وہاں یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جاتی ہیں اور گیت گاتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں. حالانکہ یہ باتیں غلط ہے. آپ پردہ میں رہیں اور اس دن روزے رہیں، اور روزے سے رہیں، محرم میں آپ ثواب ہوگا. نہیں روزہ رکھیں تو کم سے کم گھر میں تو رہیں. نماز تو پڑھتی نہیں، قرآن پڑھتی نہیں، حضرت حسین کے نام پہ ناچتی ہیں. کبھی یہ ہوا کہ اسی مہینے میں حضرت حسین کا انتقال ہوا ہے، ان کی شہادت ہوئی ہے، تو ہم ان کے نام سے چلو صدقہ کر دیں؟ کبھی تو ہوا نہیں. اور یہ بھی نہیں محسوس ہوا کہ حضرت حسین کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے. ہم ان کے نام پر کیسے ناچیں؟ ہم ان کے نام پہ کیسے گیت گاویں؟ جس چیز کو رسول اللہ نے منع کیا اس چیز کو حسین کے نام پہ آپ کر رہی ہیں، حسین کے نام پہ خوشیاں منا رہی ہیں، ناچ ناچ کے مرثیہ گا رہی ہیں، امام بارے پہ جا کے سارا کچھ کر رہی ہیں وہ جو نہیں کرنا چاہیے. تو ان سب باتوں پہ غور کرنے کی چیز ہے. غور کریں اور چھوڑیں ان چیزوں کو. یہ سب اچھی چیز نہیں ہے. اللہ ناراض، رسول اللہ کی روح کو تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نواسہ کو شہید کر دیا گیا تھا. رسول اللہ اپنے نواسے حضرت حسین سے بڑا پیار کرتے تھے اور فرماتے تھے حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. اور پھر ان کے نام پہ آپ غلط چیزوں کو رواج دے رہے ہیں، غلط چیزیں کر رہی ہیں. اس لیے میری ماں بہنوں، آپ سمجھ جائیں ایک نہ ایک دن آپ کو بھی مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس وقت رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گی؟ رسول اللہ کا سامنا کر پائیں گی؟ نہیں کر پائے گی، اور یقیناً نہیں کر پائے گی. تو پھر ان سب چیزوں کو چھوڑیے، یہ سب اچھی چیز نہیں ہے. حضرت فاطمہ کی زندگی سے سبق لیجئے کہ ان کے جنازہ میں بھی لوگوں کو شریک نہیں کیا گیا. فاطمہ کی وصیت تھی کہ میری زندگی میں کسی غیر مرد کی نگاہ میرے اوپر نہیں پڑی، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کسی کی نظر میرے اوپر نہ پڑے. اس وجہ سے جنازہ میں بھی لوگوں کو نہیں بلایا گیا. حضرت علی، حسن، حسین مل کے جنازہ پڑھے، اور جنازہ کے بعد ایک شخص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لیا گیا تاکہ چارپائی پکڑیں، اور ان کو پکڑ کر قبرستان لے جایا گیا. اتنے لوگ شریک تھے، پردہ اتنا تھا، اور آپ انہی کی بیٹی ہیں، انہی کی بیٹی
ہو کر کے، ان کی بیٹی ہو کر کے، اور انہی کے لڑکے کے نام پہ خوشیاں منا رہی ہیں۔ حسن حسین کون تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی تو اولاد تھے وہ، اور ان کے نام پہ خوشیاں منا رہی ہیں۔ کم سے کم پوچھئے علماء سے اور اس پر عمل کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔